الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشہ بزم جنت دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ صفر المظفر شریف عنقریب امام اہل سنت کا عرس مبارک قریب آ رہا ہے۔ 25 صفر سن ہجری 1340 کو اعلیٰ حضرت کا یوم وصال ہے، اور اسی دن ہم امام اہل سنت کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں بارگاہ امام احمد رضا میں خراج عقیدت کے طور پر کچھ جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ محترم سامعین کرام، امام اہل سنت کون ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت آیت من آیات اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہیں، یعنی حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ کشتہ عشق رسول کا نام امام احمد رضا ہے، فنا فی الرسول کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا اس ہستی کا نام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 14ویں صدی ہجری میں مجددیت کا تاج عطا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، اسلام کی تجدید کرتا ہے، جو سنت مصطفیٰ، جو شریعت کے احکام مٹ رہے ہوتے ہیں تو مجدد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اثر نو زندہ کرتا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن 14ویں صدی ہجری میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، حضور کی نگاہ کرم سے مجدد بن کر کے بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دین، عقیدہ، ایمان کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہ دور تھا جب جبہ پہننے والے، امامہ باندھنے والے، صاحبان جبہ و دستار، ممبروں پر بیٹھ کر شاندار تقریریں کرنے والے لوگ انگریزوں کے ہاتھوں، دنیا داروں کے ہاتھوں، نوابوں کے ہاتھوں، بادشاہوں کے ہاتھوں چند ٹکوں کے اندر بک جایا کرتے تھے۔ ایسے دور میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اور دین اسلام کا صحیح نقشہ آپ نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ نے آپ کو عشق رسول بھی عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو علم دین کا وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے پوری زندگی میں تقریباً 1300 کتابیں اس قوم کو عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی ہیں، اور جب آپ حج بیت اللہ کی غرض سے مکۃ المکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس میں چند سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، حضور کے علم غیب کے پر اعتراض کرتے ہوئے چند سوالات پیش کیے جاتے ہیں وہاں کے علماء کی جانب سے، وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کی جانب سے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ جواب دیجئے۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، آپ دلیل دیجئے قرآن و حدیث سے۔ امام اہل سنت اس وقت بخار کے عالم میں تھے، کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کے مسلسل 8 گھنٹے تک محنت کر کے آپ نے ایک ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ، حضور کے علم غیب کے ثبوت کے حوالے سے لکھ کر کے علماء عرب کے سامنے پیش فرما دیا۔ جب عرب کے سب سے بڑے مفتی نے جب دیکھا، مکۃ المکرمہ کے مفتی اعظم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، آپ کی تحریر کو دیکھا، تو آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا احمد رضا تمہاری پیشانی میں میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں۔ یہ شان ہے امام احمد رضا کی۔ اعلیٰ حضرت فقط بریلی میں رہنے والے ایک پٹھان شہزادے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عشق رسول کی فکر کا نام ہے، اعلیٰ حضرت عشق رسول کے جذبے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت نام ہے مجدد اعظم کا، اعلیٰ حضرت نام ہے فنا فی رسول، عاشق رسول کا، جنہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام روشن ہے، مالداری کے حوالے سے نہیں، خاندان کے حوالے سے نہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایک سچے عاشق رسول، ایک عظیم عالم دین بن کر پیدا ہوئے۔ ایک ایسا دور تھا جس دور میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے انہیں کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، جس وقت کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، جس وقت میں کہا گیا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جس وقت وسیلے کو حرام کہا گیا، جس وقت حضور کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا کہا گیا، اس وقت اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ذریعے قرآن و حدیث سے ثبوت دے کر کے اور دنیا کو بتایا کہ اللہ کے رسول کا علم غیب وہ ہے کہ آپ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام اہل سنت نے یہ عقائد صرف شاعری بتا کر کے نہیں کہا، بلکہ کتابوں کے ذریعے آپ نے دلائل دے کر کے دنیا کو بتایا کہ صحیح عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے اور آپ کے ذریعے بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں وہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے،
بلکہ آپ نے اصل میں وہی تعلیمات اجاگر فرمائی ہیں جو دور رسول سے اہل سنت و جماعت کے اندر موجود رہی ہیں۔ امام اہل سنت کا یہ عظیم کارنامہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اگر میں بیان کرنے جاؤں، بچپن کی رہنائیاں الگ ہیں، جوانی کی شان الگ ہے، بڑھاپے کی عبادت گزاریاں الگ ہیں، عشق رسول کا معاملہ الگ ہے، علم دین کے اوپر عبور اور دسترس حاصل یہ الگ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عالم ہوتا ہے جو علم حدیث کا ماہر ہوتا ہے، کوئی علم فقہ کا ماہر ہوتا ہے، کوئی علم فلسفہ کا ماہر ہوتا ہے، کوئی منطقی عالم دین ہوتا ہے۔ الگ الگ طرح کے علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہوتی ہیں، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک ایسے عالم دین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 علم دین کے اوپر، 55 طرح کے علوم کے اوپر کامل فضیلت عطا فرمائی تھی۔ 55 طرح کے علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کامل دسترس عطا فرمائی تھی۔ جو بھی سوال آپ کے پاس میں آتا ہے، ہر سوال کا آپ جواب عطا فرماتے۔ امام اہل سنت نے کم عمری میں ہی آپ نے منصب فتویٰ کو، منصب افتاء کو آپ نے سنبھال لیا۔ لوگ سوال لے کر کے آتے، مدلل جواب آپ دیتے۔ جب شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال کے پاس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوے اور آپ کی تحریریں پہنچی تو برجستہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ علامہ اقبال جس کو دنیا مانتی ہے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا ان کی تحریریں دیکھ کر کے ایسے لگتا ہے گویا کہ امام اعظم ثانی پیدا ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دوسرے امام اعظم نے دنیا میں جنم لے لیا ہے، ایسا لگتا ہے ان کی تحریریں دیکھ کر کے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی نرالی ہوتی ہیں، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اقرار کیا۔ غیروں نے، دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی اشرف علی تھانوی، جس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا اس کی گستاخانہ تحریرات کی بنا کے اوپر، لیکن وہی اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ امام احمد رضا کے عشق رسول میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام احمد رضا اگر مجھے کافر کہتے ہیں تو اپنے عشق رسول کی بنا پر کہتے ہیں، لیکن اس دور میں امام احمد رضا جیسا عالم پیدا نہیں۔ اس نے بھی تعریفیں کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ پوری زندگی آپ نے دین اسلام کی خدمت، ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول کا درس دینے میں گزار دی۔ عشق رسول تو کوٹ کوٹ کے بھرا تھا آپ نے، کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی آپ نے، اللہ کے رسول کی تعریف میں ہمیشہ مستغرق رہے۔ آپ کی شاعری، ایسی شاعری، اس زمانے میں داغ دہلوی کا بڑا چرچا تھا۔ داغ دہلوی اس وقت مانا ہوا شاعر تھا۔ ہندوستان بھر کے شعراء جب اپنی غزلیں لکھا کرتے تھے، عشقیہ غزلیں لکھتے تھے یا جیسی بھی غزلیں لکھتے تھے تو اس کی تصحیح کرنے کے لیے داغ دہلوی کے پاس میں بھیجا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی بڑا شوق تھا شاعری کرنے کا، عشقیہ شاعری کرتے تھے، غزلیں لکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، یہ عشقیہ شاعریاں لکھنا چھوڑو اور حضور کی مدح سرائی کیا کرو، حضور کی شان میں نعتیں لکھا کرو۔ تو انہوں نے نعت لکھی تصحیح کے لیے، جب داغ دہلوی کے پاس میں لے کر کے جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے بھی ایک کلام لکھ کر کے دے دیا کہ اس کو بھی دکھا دینا اپنے استاذ کو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ جب یہ پوری نعت جب داغ دہلوی کے پاس میں پہنچی ہے تو داغ دہلوی نے اس وقت برجستہ کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹا دیے ہیں۔ اس وقت کے عظیم شاعر نے بھی لوہا مانا اعلیٰ حضرت کی شاعری کا۔ جب یہ چرچا ہوتے ہوتے اتر پردیش کے اندر ایک ریاست ہوا کرتی تھی نان پارا، آج بھی وہ جگہ تو موجود ہے، ریاست ختم ہو گئی، نوابی دور تھا، وہ نواب لوگ ہوتے تھے۔ نان پارا کے نواب کے پاس میں جب اعلیٰ حضرت کی شاعری کے بارے میں چرچا جب پہنچا تو جو نواب لوگ ہوتے تھے، امیروں کو، مالداروں کو ویسے بھی اپنی تعریفیں بڑی پسند ہوتی ہیں، اور امراء چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے اور ہم خوش ہو کر کے انعام دیں۔ یہ پرانی روایت رہی ہے، آج سے نہیں۔ بادشاہوں کا بھی یہی مزاج رہا ہے،
ان کے دربار میں باقاعدہ درباری شاعر ہوتے تھے اور تعریفیں قصیدے لکھتے تھے. بادشاہ اپنی تعریفیں جھوٹی سچی تعریفیں سن کر کے شاعروں کو انعام دیتے تھے. یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو نان پارا کے نواب نے جب اعلیٰ حضرت کی شاعری کا تذکرہ سنا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑے عظیم شاعر ہیں، چلو ان سے اپنی شان میں قصیدہ لکھواتے ہیں. اپنی شان میں، ان کو کیا پتا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھی. اعلیٰ حضرت دنیا کے امیروں کی تعریف نہیں کیا کرتے تھے، ان کی شان ہی نہیں تھی. ان کی زندگی حضور کی تعریف کرنے میں ہی گزری ہے. تو جب اس نے خط لکھا، نان پارا کے والی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط لکھا کہ مولانا احمد رضا اتنی اچھی شاعری کرتے ہو، ایک قصیدہ ہماری شان میں بھی لکھ دو، بدلے میں ہم تمہیں بہت انعام عطا کریں گے، بدلے میں بہت انعام دیں گے تمہیں. امام اہل سنت کے پاس میں جب خط پہنچا اور دیکھا کہ امیر شخص نے، مالدار نے، دولت مند نے اپنے روپیوں پیسوں کے بدلے مجھے خریدنے کی کوشش کی ہے اور مجھ سے اپنی تعریف چاہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جواباً فرمایا، جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ احمد رضا کی شاعری کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو دنیا والوں کے سامنے تعریفیں کرتا پھرے اور تعریفیں بٹورتا پھرے. میری شاعری اللہ کے رسول کے لیے ہے. پھر آپ نے ایک نعت لکھی اسی کے ضمن میں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اعلیٰ حضرت نے شعر کے اس پوری نعت کے مقطع میں لکھا، کروں مدح اہل دول رضا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے رضا میں مالداروں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا اس بلا میں پڑے. مجھے مالداروں کی تعریف نہیں کرنی ہے، مجھے امیروں کی تعریف نہیں کرنی ہے، مجھے تعریف کرنی ہے اپنے آقا کی، مجھے تعریف کرنی ہے حضور کی. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو مالداروں کی تعریف کرتا پھروں. میرا دین، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں، اس در کا بھکاری ہوں. زندگی بھر تعریف کروں گا تو حضور کی تعریف کروں گا، جو ملے گا انعام تو حضور ہی سے انعام ملے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. اور حضور کی تعریف میں زندگیاں گزار دی اعلیٰ حضرت نے. اللہ کے رسول نے انعام بھی عطا فرمایا. آج بھی اعلیٰ حضرت کا جو شہرہ ہے، تذکرہ ہے، ذکر ہے، چرچے ہیں، صرف اس وجہ سے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک سچے عاشق رسول تھے. آپ نے اپنی زندگی میں 3 طرح کے کام نمایاں طور پر، ویسے تو ہزاروں کام کیے، سینکڑوں کام کیے، لیکن 3 طرح کے کام: ناموس رسالت، عزت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے. لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو برا بلا بھی کہا، لیکن کہا نہیں، مجھے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنی ہے. دوسرا، آپ نے علماء پیدا کیے تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں چمنستان مصطفی کی خدمت ہوتی رہے. بڑے بڑے علماء پیدا کیے، حضور مفتی اعظم ہند علامہ ظفر الدین بہاری، شاہ محدث صورتی اور کتنے بڑے بڑے علماء. یہ دوسرا مقصد تھا، علماء پیدا کرنا. اور تیسرا، عشق رسول کا جام لوگوں کو پلانا، محبت رسول میں لوگوں کو مست کر دینا. یہ امام احمد رضا کی زندگی کا مقصد تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آج یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کسی کو بھی کافر کہہ دیتے تھے. ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن لوگوں کو کافر کہا ہے ان کو ایسے ہی کافر نہیں کہہ دیا. وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے اوپر کفر کے فتوے تب لگائے جب ان کی کفریہ گستاخیاں اور ان کی عبارتیں جب آپ پر واضح ہوئی. آپ نے ان سے جواب طلب کیا کہ یا تو ان کی وضاحت پیش کرو یا اپنی کتابوں سے ان عبارتوں کو نکالو جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں. انہوں نے جب کوئی جواب نہیں دیا تب اعلیٰ حضرت نے علماء اہل سنت سے، پورے عرب و عجم کے علماء سے مشورہ کیا کہ علماء دیوبند نے اپنی گستاخیوں بری عبارتوں کو نہ تو اپنی کتابوں سے نکالا، نہ ان سے رجوع اور توبہ کیا، نہ کوئی دلیل پیش کی ان کے ثبوت میں. لہٰذا اب میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤں گا، آپ لوگ تصدیق کریں گے. جب علماء نے تصدیق کی تب اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. ایسے ہی نہیں چلتے پھرتے کسی کو کافر کہہ دیا کہ فلاں ایسا کرتا ہے کافر ہے، فلاں ایسا کرتا ہے کافر. نہیں، ایمان و کفر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ سامنے والا کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ایمان و کفر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، بڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی بڑے احتیاط سے کام لیا، تبھی تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی 25 صفر المظفر کو آپ کا عرس ہے، اور پوری دنیا اہل سنت میں دھوم دھام کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ بھی لگائیں، ان کے تذکرے کریں، ان کے تذکرے سنیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ امام احمد رضا کیا ہے۔ آج امام احمد رضا سے لوگوں کو دور کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ لوگ احمد رضا کے پاس نہ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں احمد رضا کے پاس نہ جائیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو قریب سے دیکھا ہے وہ پھر اعلیٰ حضرت کا ہی ہو گیا ہے۔ جس نے امام احمد رضا کو قریب سے دیکھ لیا ہے پھر اسے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جان گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت چیز کیا ہے، پتہ چل گیا۔ امام احمد رضا کا علم، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا عشق مصطفیٰ، ان کا خوف خدا، ان کا تبلیغ کا معاملہ، ان کا حسن اخلاق کی بات آئی ہے تو ایک واقعہ بیان کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑے سخت تھے، اعلیٰ حضرت سخت تھے لیکن دشمن رسول کے لیے، اپنوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت ابر کرم تھے، برستے رہتے تھے رحمت بن کر کے۔ اپنوں کے لیے، اہل سنت کے لیے، غلامان مصطفیٰ کے لیے اعلیٰ حضرت ابر کرم کی طرح تھے جو ہمیشہ برستے رہتے تھے۔ ایک سید زادے آپ کے ہاں آئے، ماریرہ شریف کے سید زادے، ماریرہ شریف کے جو اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید ہیں، وہاں کے سید زادے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی دعوت کی۔ امام اہل سنت تشریف فرمائے، سید زادے مہمان نوازی فرما رہے ہیں۔ کھانا کھلانے کے لیے جب وہ برتن لے کر کے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسے کھانا برتن کے اندر انڈیلا تو اعلیٰ حضرت کی نظر گئی کہ سید زادے کی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں سونے کے چھلے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہیں سید زادے، آل رسول ہیں۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے یا چھلے پہننا حرام ہے، آپ یہ کیا کام کر رہے ہو، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا حضور ایک عرض ہے، کہا مولانا فرمائیے، کہا آپ کی انگلی میں جو یہ انگوٹھی ہے اور یہ ہاتھ میں جو چھلے ہیں سونے کے، آپ مجھے تحفے میں عطا فرما دیجیے، تحفے میں دے دیجیے۔ تو شہزادے تو شہزادے ہیں، حضور کا خاندان سخی خاندان ہے، اس خاندان سے کوئی چیز طلب کر لے، وہ بھی اعلیٰ حضرت مانگ لے تو منع تھوڑی کرتے ہیں، دے دیے نکال کر کے، لیجئے مولانا، آج سے یہ آپ کے ہوئے۔ اور اس کے بعد سید زادے فرماتے میں بمبئی چلا گیا، جب واپس لوٹ کر ماریرہ آیا تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ ابا حضور آپ کے لیے بریلی سے پارسل آیا ہے، بریلی سے پارسل آیا ہے آپ کے لیے۔ جب میں نے کھول کر کے دیکھا تو اس میں ایک خط تھا اور عورتوں کے کانوں میں پہننے والے ایرن تھے، جسے اپنی زبان میں ایرن کہتے ہیں، کانوں میں پہننے کے زیور تھے، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ حضور مرد کو سونا پہننا اللہ کے رسول نے حرام فرمایا ہے، اس لیے یہ سونا میں نے آپ سے تحفتاً لے لیا اور اسی کے زیور بنا کر کے آپ کے گھر کی خواتین کو میں تحفے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی محبت اور اعلیٰ حضرت کا حسن اخلاق ہے۔ انداز دیکھیں امام اہل سنت کا، اسی لیے لوگ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سیکھنا باقی ہے اور بہت کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں۔ جو اس در سے جڑا رہتا ہے، امام اہل سنت کی بارگاہ سے جڑا رہتا ہے، وہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے گن تو ہم زندگی بھر بھی گاتے رہنا تو احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رکھے، امام اہل سنت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بھر اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة